मेरीन सिप्तान साहिबा से लेकर इन तमाम लोगों ने आपको पूरा एक मुफस्सल जो है ना गुमराह किया था। आप लोगों को बताया था कि परी जो है वो अपने वालिदैन को मिली, कैसे आंखों में आंसू आए। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि अब जो भी कोई यूट्यूबर झूठ बोलेगा मैं उसके झूठ का पलंदा सबूतों के साथ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊँगी। मेरीन सिप्तान साहिबा जो बाकी यूट्यूबर्स में मैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब वो झूठ बोलती हैं, इसलिए कि मेरी उनके साथ एक बड़ी अच्छी सलाम दुआ और एक बहुत अरसे तक उनसे बातचीत होती रही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब वो इंतहा से ज़्यादा झूठ बोलें। तो उनके झूठों की सीरीज़ में अब कुछ ख़तरनाक झूठ शामिल हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए हम उसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि ज़हीर परी केस के हवाले से तो वो केस को ख़राब कर ही रही हैं, साथ में उनको मेरी और मेरे पैनलिस्ट की अक्सर याद आती रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो ज़हीर परी केस के हवाले से बात करें और उसमें वो मुझे ब्लेम ना करें या मेरे पैनलिस्ट को ब्लेम ना करें। अगर इससे पहले आपने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे जो मैंने उनके टॉपिक पे बनाया है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आप थंबनेल्स नज़र आ रहे होंगे, आप जाइए वो वीडियोस ज़रूर देखिए। आपको समझ आ जाएगी कि वो अब तक ज़हीर परी केस में कितने झूठ बोल चुकी हैं, और सिर्फ ज़हीर परी केस में नहीं बल्कि हमेशा से झूठ बोलती आई हैं। शॉर्टली आपको बता दूं कि उन्होंने एनलाइटन मी तक को मेरा शौहर बना दिया था, जिसके बारे में मैं वल्लाह आलम जानती तक नहीं थी, और मैंने उनके साथ नंबर तक शेयर किया था कि अगर आप खुद से उस बंदे को कॉल करके पूछना चाहती तो आप पूछ लें, लेकिन उन्होंने माजरत नहीं की। अब उनका एक और नया झूठ सामने आया है और बड़ा ही खतरनाक झूठ है। जैसे कि आप जानते हैं, सिर्फ मैं मेरीन सिप्तान की बात नहीं कर रही, इस पर बाकी यूट्यूबर्स जिसको भी आप फॉलो करते होंगे, क्योंकि आप मेरे भी फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली आप दूसरे लोगों को भी सुनते होंगे। आज फैसला आवाम की अदालत में होगा। मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन परी की मुलाकात हुई है 5 घंटे के लिए अपने वालिदैन के साथ, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जितने भी घंटे, एक लंबी और एक तवील मुलाकात हुई है, ठीक है। आप लोगों को हमने मुलाकात का अहवाल बताया, जिसमें लाइव सेशन के अंदर आकर मैंने आपको बताया कि परी ने इस बात की शर्त रखी है कि अगर मुझे मेरे शौहर के साथ कबूल करना है, मतलब अपने दामाद को कबूल करना है, तो मैं आपके साथ सुलह करूंगी, अदरवाइज मैं सुलह नहीं करूंगी। ये था मेरा सोर्स। उस लाइव सेशन में वल्लाह आलम हमें नहीं पता था कि जाफरी साहब के सोर्स ने क्या बताया है या बिलाल साहब के सोर्स ने क्या बताया। इन लोगों ने आकर सामने आप लोगों को लाइव सेशन में बताया कि इनके सोर्स ने भी इनको ये बात कंफर्म की थी कि जनाब परी ने सेम ये एग्जैक्ट बात की है। लेकिन मेरीन सिप्तान साहिबा, फूलों वाली आंटी, स्वीट डिश से लेकर जितने जज्बाती लोग थे, यहाँ तक कि बड़े जिम्मेदार किस्म के जो वकला थे, उन्होंने भी वीडियोस बनाए। और उन वीडियोस में अगर आप जिसको फॉलो करते होंगे आपको अच्छी तरीके से पता होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वादा कीजिए क्या क्या लिखना है कि आपने किस व्लॉगर को ये बात करते सुनी थी जो अब मैं कोट करने जा रही हूँ। मेरीन सिप्तान साहिबा से लेकर इन तमाम लोगों ने आपको पूरा एक मुफस्सल जो है ना गुमराह किया था। आप लोगों को बताया था कि परी जो है वो अपने वालिदैन को मिली, कैसे आंखों में आंसू आए। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि जनाब वो जो लड़की है उसने बताया कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता रहा, कुछ ने कहा कि उसे थप्पड़ पड़ते थे, कुछ ने बताया कि लड़की अब खुला के लिए अप्लाई करने जा रही है, तलाक लेने जा रही है। ये सारी बातें इन यूट्यूबर्स ने आपको बताई। यानी कि इस वक्त 2 कैंप्स बने हुए थे। हमारा कैंप ये बता रहा था कि लड़की ने कहा है कि मैंने शौहर के साथ ही रहना है, शौहर के साथ ही कबूल करो। दूसरे कैंप के लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, आप लोगों से झूठ बोल रहे थे। जब मेरीन सिप्तान साहिबा ने ये पूरा एक मंजर कशी की कि कैसे मिले, कैसे आंखों में आंसू आए, क्या हुआ, और साथ ही उन्होंने हम पे एतराज उठाया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपने सोर्स से जो परी की खबर रिवील की है, जिसमें परी ने कहा कि मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है, तो इनको कैसे पता चला? ये तो शेल्टर होम के अंदर जा भी नहीं सकते, शेल्टर होम के अंदर जाने की किसी को इजाजत भी नहीं, तो इनको कैसे पता चला? लेकिन जब मैंने उनके ऊपर ये सवाल उठाया कि अगर हमें पता नहीं है और अगर आपको लगता है हमारा कोई सोर्स नहीं है, तो आपने जो पूरी मंजर कशी की जिसमें आपने बताया कि लड़की ने कैसे अपनी छोटी बहन को अपनी लैप पे रखा, कैसे वो बाप को मिली, कैसे उसकी आंखों से आंसू निकले, आपका सोर्स कौन सा है? तो उन्होंने अपने 2 सोर्सेज बताए। एक सोर्स उन्होंने बताया कि खुद परी के वालिद हैं, और दूसरा सोर्स उन्होंने बताया शाहिद हुसैन नाम के एक रिपोर्टर हैं जो कराची में है, जिनके बारे में उनका ये कहना है कि मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और उनसे ही मैं खबरें लेती हूँ। अच्छा, और दूसरे सोर्स का उन्होंने बताया कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, मतलब वो परी के वालिद का नाम ले रही हैं, इनडायरेक्टली वो परी के वालिद के बारे में कहना चाह रही, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने लिख दिया था। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सबूत के साथ पहले उनका वीडियो सुनवाऊं, उनका ऑडियो सुनवाऊं, और उसके बाद फिर मैं आपको इस बात का जवाब दूं। तो चलिए मैं वीडियो प्ले करती हूँ।
आप लोग भी सुनिए मेरे साथ कि वो कितना झूठ बोलती हैं और सबूतों के साथ हम अब इसको रिवील करेंगे। आप सनसनी फैलाएं या आप गलत खबर दें, आप खामोश रहें और आने वाली खबर का इंतजार करें। इस मामले में चूंकि कराची से शाहिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनकी रिपोर्टिंग पे बड़ा ट्रस्ट करती हूँ, और जो भी मालूमात मुझे कंफर्म करनी होती है तो मैं उनसे ज़रूर डिस्कस कर लेती हूँ, और उनकी भी बड़ी मेहरबानी कि वो जो भी मैं मालूमात उनसे पूछती हूँ इस बारे में बताते हैं। उसके अलावा कुछ और ज़राए हैं दीगर जिनको मैं यहाँ पे कोट नहीं कर सकती, उनसे भी मैं मालूमात लेती हूँ, और उनका मैं बगैर नाम लिए शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी कि वो लोग कुछ ऐसी मालूमात भी मुझे देते हैं जो अगर कह देते हैं कि ना बताइए तो मैं बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी और सहाफ़ती जिम्मेदारी भी है, रसूली जिम्मेदारी भी है। ऐसे में मेहदी अली काज़मी साहब की अपनी बेटी से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में मुझे मुस्तनद ज़राए से जो बातें पता लगी वो मैंने आपको बताई, और मैंने हरगिज़ किसी भी ऐसी किस्म की रिपोर्टिंग से इश्तराक किया जिसमें मैं वो बातें करूँ जिन पर मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। ऐसे में जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है या माँ बेटी की आपस में जो मोहब्बत की मुलाकात है उसकी बात है, वहाँ तक जो बातें हैं वो हर कोई जो मुस्तनद ज़राए वो आपको रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो बातें हैं उनके ऊपर मैंने कोई बात इसलिए नहीं की। अच्छा जी, आप लोगों ने सुन लिया कि वो कह रही हैं कि मेरे पास मुस्तनद ज़राए जो हैं वो एक तो वो हैं जिनका वो नाम नहीं ले सकती, मतलब परी के वालिदैन, या बाद में वो मुकर सकती हैं इस बात से, इसलिए चले बाकियों को मार्जिन दे देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन जिनका उन्होंने नाम लिया है वो लिया है जी शाहिद हुसैन साहब का। वो कह रही हैं कि शाहिद हुसैन वो शख्सियत हैं जिनसे वो मालूमात लेती हैं। रहे थे कि आप क्यों कम रिपोर्ट कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कहानियां बना बना कर सुनाऊं। अब जिस तरह हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, कोर्ट रिपोर्टर है शाहिद हुसैन, कोर्ट से वो रिपोर्ट करते हैं, डेली वहाँ पे जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं, और माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा वो कोर्ट से बता भी रहे होते हैं, कोर्ट की मालूमात आप तक पहुँच भी रही होती है। लेकिन उसके अलावा जब कोई नई डेवलपमेंट होती है तब मैं आती हूँ और आपको बताती हूँ कि अब ये हुआ है। अब कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी अजीब गरीब सी की जा रही हैं, और मुझे लगा कि मुझे आके आपको उस बारे में बताना चाहिए। कुछ एक्सक्लूसिव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, वो भी आपको बताऊंगी। किस तरह से मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी के साथ मुलाकात हुई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे साथ थे, साथ में बेटी ज़हरा काज़मी के साथ जब मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, कुछ बातें तो आप तक पहुंची हैं, लेकिन एक खास बात कि इस तमाम तर मुलाकात की वीडियो बनाई गई। ये सवाल किया गया कि वीडियो बनाने के लिए तो कैमरा चाहिए होता है, फ़ोन चाहिए होता है, फ़ोन तो उनके रख लिए गए थे, तो ये सब कुछ क्या माजरा है ये मैं आपको आज बताऊंगी। और फिर एक सुना आपने, वो कह रही हैं कि जो जिस दिन परी की अपने वालिदैन से मुलाकात हुई 5 घंटे की, उसकी एक वीडियो बनाई गई, और साथ में वो आप लोगों को बता रही हैं कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई, और साथ में वो जिन रिपोर्टर का नाम ले रही हैं शाहिद हुसैन का, वो तमाम यूट्यूबर्स जिन्होंने ये खबरें शेयर की हैं उनको वो झूठा करार दे रहे हैं। वो भी मैं सबूत के साथ अभी आपको सुनवाऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं। अहमद शेर जट ने उनका इंटरव्यू किया, उनके साथ उन्होंने क्या बातें की हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज़हीर परी केस के अंदर जब परी ने अपने वालिदैन के आगे ये शर्त रखी कि जनाब मैंने अपने शौहर के साथ ही जाना है, लेकिन इन तमाम यूट्यूबर्स ने, जिसमें मेरीन सिप्तैन भी शामिल हैं, फूलों वाली आंटी भी शामिल हैं, स्वीट डिश भी शामिल हैं, वुकला भी शामिल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स शामिल हैं, जिस जिसको भी आप फॉलो करते होंगे, जिस जिससे भी आपने ये कहानियाँ सुनी होंगी कि उस लड़की ने अपने ऊपर तशद्दुद की दास्तानें सुनाई हैं, उस लड़की ने खुला की बातें की हैं। तो अब वो जो शाहिद हुसैन हैं, जो सबको न्यूज़ देते हैं, जो सबकी स्ट्रीम्स में, लाइव स्ट्रीम्स में जाकर बैठते हैं, जो सबका सोर्स हैं, वो इस बारे में क्या फरमा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा वो सुने। वो अहमद शेर जट कोई नाम के शख्स हैं, मैं पर्सनली इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती। इनके साथ बैठकर उन्होंने क्या बातचीत की है, वो कितने नाला हैं, वो कितने परेशान हैं इन यूट्यूबर्स को लेकर कि एक तरफ वो इनको खबरें देते हैं और दूसरी तरफ यही यूट्यूबर्स उनका नाम लेकर या अपने सोर्स को रिवील ना करते हुए आप लोगों से गलत खबरें शेयर करते हैं। इसी बात की तंगी का इजहार किया है उन्होंने इस वीडियो में, जो मैं सबूत के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। जरा मुलाहिजा फरमाएं, आप भी मेरे साथ सुनिए। हम कोशिश करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान हो, एहलकार हों, या मुख्तलिफ जो सिंध हुकूमत के जो सोर्सेज हैं उनसे मालूमात लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक जो बच्ची माँ बाप से मिली है उसके बाद फिर क्या हुआ है, यानी कि अदालत का जो मजीद हुक्मनामा था उस पर कितना अमल दरामद हो चुका है और कितना होना है, तो उस पर वो सोर्सेज अब खौफजदा हो रहे हैं, वो चीजें पब्लिक नहीं कर रहे। सर वो चीजें चूंकि मुकदमा बहुत ज्यादा हसास है, सबको जवाब भी देना पड़ता है और बहुत ज्यादा मिस रिपोर्टिंग भी होती है किसी भी साइड से, तो उस पर भी वो लोग ज्यादा खौफजदा होते हैं, चीजें पब्लिक करने से डरते हैं, नहीं बताते। जिस तरह ये मामला दिन ब दिन जो है वो डिसाइडिंग फेज के अंदर दाखिल हो रहा है, तो वहाँ कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना बातों की वजह से कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ रही। पहले अदालतों के अंदर पाबंदियां लगी, अब जितना ज्यादा डिसाइडिंग फेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं वहाँ मनफी असरात कुछ चीजों के आ रहे हैं। जिस तरह सोर्सेज ने, मैंने आपसे बार बार पूछा कि मैंने
مجھے لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جی ملاقات کے اندر سنا یہ باتیں ہوئی، ملاقات کے اندر ویڈیو بنی تو وہ ویڈیو کے اندر یہ ریکارڈ ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا. اب چونکہ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ آپ کا اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل تک. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احمد شیر جٹ ہیں یہ یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ جن یوٹیوبرز نے یہ بات کی کہ جب پری اپنے والدین کو ملی تو وہاں پہ جناب علی کیا ہوا کہ وہاں پر اندر ویڈیوگرافی ہوئی. یہ بات تو پکی بات ہے، ثبوت کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دوں گی جس میں میرین سبطین صاحبہ نے کہا کہ اندر بیٹھ کر پوری ویڈیوگرافی کی گئی اور اس کو ثبوت کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ جج صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہاں لڑکی کس طرح، یہ پوری کہانیاں ان تمام یوٹیوبرز نے آپ کو بتائیں جو خود وہ یہاں پر ڈینائی کر رہے ہیں. اب آگے ذرا سنیے. تو ویڈیو کے اندر یہ ریکارڈ ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا. اب چونکہ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ آپ کا اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل تک رابطہ ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے، سندھ پولیس کے اندر بھی سورسز ہوتے ہیں. تو میں نے جب آپ سے کنفرم کیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے نہیں تھا جو لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے. اور جو لوگ سوال کر رہے تھے وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ہی کیمپ کے کچھ لوگوں کے ویلاگز کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر، ان کی ڈسکشنز کے اوپر کر رہے تھے. اور جس سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو اچیومنٹ 6 مہینے کی محنت سے آ کر جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کے حکم کی صورت میں ہوئی ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ وہ ماں باپ کو بچی سے ملاقات کرنے کا موقع دیں. 6 مہینے کی یہ دوری جو ہے اس میں یا ماں باپ کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی کا باعث بنے، وہ وسیلہ بنے ہیں. تو اس کے بعد جب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ مہدی علی کاظمی اپنے ویڈیو میسج کے اندر بتا چکے ہیں کہ میری یہ کانورسیشن یا میری اس حد تک یہ باتیں ہوئیں، تو اس سے زیادہ بتانے والی کوئی بات تھی نہیں. لیکن جس طرح سے پیش کیا گیا ملاقات کو اور مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اور مطلب کوئی ایوریج پوری کی جا رہی ہے کہ اتنی دفعہ اس کے اوپر بات کرنی ہے، اتنی دفعہ اس کے اوپر مبالغہ آرائی کرنی ہے، تو اس سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب منفی اثرات شروع ہو گئے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں تو یہاں پہ میں اسے سٹاپ کروں گی. آپ نے سنا کہ کس طرح سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ آرائی کی گئی. پری کی اپنے والدین سے ملاقات میں جب اس کے والدین نے اس طرح کی بات نہیں کی تو ان یوٹیوبرز نے کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہی کیمپ کے لوگ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شاہد حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم جب رابطہ کرتے ہیں پھر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سے یا ادھر ادھر سے تو وہ پھر ہمیں خبریں نہیں بتاتے کیونکہ ہمارے ہی کیمپ کے لوگ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ سن لیا آپ نے ثبوت کے ساتھ، ذرا آگے بھی ملاحظہ فرمائیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں رپورٹنگ کے اوپر جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے. آپ کوئی اور ٹاپک پکڑ لیں تاکہ اگر کوئی ایوریج ریشو پوری کرنی ہے، کوئی ویورشپ کی ریشو پوری کرنی ہے تو اس کے لیے ٹاپکس ایڈ کر لینے چاہیے ساتھ ساتھ. اور اچھا میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم کسی کے اوپر تنقید کر دیں تو لوگوں کے ہمیں انڈائریکٹلی میسجز یہ بھی آتے ہیں کہ جب فیملی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب فیملی اس چیز کے اوپر نگیٹ نہیں کر رہی، جب فیملی اس چیز کو جھٹلا نہیں رہی تو آپ اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ ایک مظلوم باپ ہے اور وہ مجبوری میں کوئی بھی بندہ اس کے منہ کے پاس اگر مائک کرتا ہے یا کوئی بھی بندہ اس کے پاس زبردستی جائے گا تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ ان کو رسپونڈ کریں گے. نہیں کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور بڑی امپورٹنٹ بات وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پری کے والد کے آگے زبردستی کوئی مائک کر دے گا، کوئی اس کو فون کر دے گا نیوز پوچھنے کے لیے، تو وہ بھی کرٹسی میں اگر نیوز دیتے ہیں تو سامنے والا بندہ جو ہے وہ نیوز لے کے آگے غلط لوگوں کو بتائے تو یہ اس کا قصور ہے. پھر وہ لاہور والی ایک یوٹیوبر کا ذکر کر رہے ہیں، وہ میرے خیال سے غالباً بشرا شکیل کا ذکر کریں کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بشرا شکیل پہ تنقید کی تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ گئی تھیں کراچی تو انہوں نے شوکت چہانی صاحب کے اوپر حملہ کیا تھا. حملہ ان دا سینس کہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے مجھے چھیڑا ہے. تو چلیں سن لیتے ہیں کہ وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں. جو یوٹیوبر ہے اس کے ساتھ بھی جھگڑا اور تنازع جو ہے نا وہ وہیں سے شروع ہوا تھا جب ان کی طرف سے انٹرویو کے لیے انکار کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اتنی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں بتائی. ویڈیو کی حد تک آپ نے ہمیں کلیئر کر دیا تھا کہ ویڈیو بنی ہے، لیکن وہاں پہ کسی نے کہہ دیا، بچی نے نکاح کو کہہ دیا کہ میں نے نکاح ہی نہیں کروایا، نکاح ہوا ہی نہیں، کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ کروا دیا. تو وہ غلط بیانی اور اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ فیملی کے ساتھ رابطہ کر کے اس طرح کی بات کرتا ہے تو فیملی کو
ایٹ لیسٹ اس کو منع کرنا چاہیے, جو مجھے امید ہے کہ وہ کرتے ہوں گے, لیکن اس کو تھوڑا سختی سے منع کرنا چاہیے. ان کو ڈرنا نہیں چاہیے, جب وہ حق پہ ہیں تو ایسے لوگوں سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. جی, تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, یعنی ان یوٹیوبرز کے ہاتھوں اس کے والدین کو کرٹیسی نہیں دکھانی چاہیے, کیونکہ ریزن یہ ہے ہم اگر کوئی غلط خبر شیئر کریں گے ان کے والد فوراً سامنے آ کے کہہ دیں گے جی انہوں نے, زنیرہ نے غلط خبر شیئر کیا, فلاں نے کی, ہم نے تو آج تک کوئی غلط خبر شیئر کی نہیں. اب کیونکہ یہ یوٹیوبرز ان کو یہ احساس دلاتے ہیں, پری کے والدین کو, کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا نیریٹو بیان کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کا نیریٹو بیان کرنے کے چکر میں انہی کو بدنام کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور جھوٹ میں رین سبطین صاحبہ کا آپ لوگوں کے سامنے منظر عام پہ لاؤں گی. ابھی انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے, ویڈیو کا اگر چنک مل گیا تو یہاں پہ لگا بھی دوں گی. وہ فرماتی ہیں کہ زنیرہ ماہم نے اپنی کمیونٹی کے اندر ایک پوسٹ لگائی, اور اس کمیونٹی میں زنیرہ ماہم نے مجھ پہ یہ الزام عائد کیا کہ میں جو خبریں لیتی ہوں پری کے والد سے, تو پری کے والد نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب عالی یہ جھوٹ بولتی ہیں, یعنی کہ مہرین سبطین صاحبہ. تو انہوں نے مجھ پہ یہ الزام عائد کیا کہ میں تو اس شخص پہ بڑا ٹرسٹ کرتی ہوں, وہ تو میرا بھائی ہے, تو زنیرہ نے جھوٹ بولا. اب بات یہ کہ جن کا وہ نام لے رہی ہیں, جو ان کا سورس ہے, یعنی کہ پری کے والد, ان کا نام میں نے اپنی کمیونٹی میں لکھا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی 2 آنکھیں نہیں ہیں, یا تو پھر آپ کی 4 آنکھیں ہیں جو آپ غلط پڑھتی ہیں, یا پھر آپ کی 1 آنکھ تھوڑی کم ہے, تو اس لیے آپ کو صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا. معذرت چاہتی ہوں, پھر آپ کہیں گی کہ تضحیق کی ہے, لیکن پھر آپ بھی تو اتنا بڑا الزام عائد کر رہی ہیں نا میرے اوپر. اب یہ کمیونٹی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے اپنی سنا رہی ہوں. کمیونٹی میں نے لکھا, مہرین سبطین جن سے خبریں لیتی ہیں, اب ان کا بیان آ گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں اور ان کی دی ہوئی نیوز کو خود سے بدل دیتی ہیں. جلد ہی ثبوت کے ساتھ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی, اسٹے ٹیونڈ. جی, میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جو ثبوت کے ساتھ ابھی میں نے آپ کو دکھا بھی دیا, یعنی کہ شاہد حسین صاحب کی, جنہوں نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے, جنہوں نے صرف ان کو نہیں تمام یوٹیوبرز کو بغیر نام لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سب لوگ مل کر اس طرح سے جو ہے وہ ان کی دی ہوئی خبروں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور غلط منظر کشی کرتے ہیں, غلط خبریں شیئر کرتے ہیں. میں نے تو ان کا بھی نام نہیں کمیونٹی میں لکھا, لیکن آپ نے خود سے پری کے نام, والد کا نام بنا لیا. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں ناظرین کہ یہ کس حد تک چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں اور غلط بولتی ہیں. آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سختی سے منع کرنا چاہیے. تو مہرین سبطین صاحبہ اور سویٹ ڈش اور پھولوں والی آنٹیاں اور انکلز, جتنے بھی لوگوں نے آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہی کے کیمپ کے بندے نے انہی کو ننگا کر دیا, انہی کے جھوٹوں کا پلندہ آپ لوگوں کے سامنے کھول دیا. اور میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھایا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے, کیونکہ مہرین سبطین صاحبہ کی ایک عادت ہے کہ وہ فوراً رونا شروع کر دیتی ہیں, وہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی زنیرہ نے میرے سکارف پہ بات کر دی, میرے کپڑوں پہ بات کر دی, کیونکہ یہ عورتوں کا نا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جھوٹی پڑ رہی ہیں, میں بھی ایک فیمیل ہوں, مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ عورت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ دیکھتی ہے نا کہ میں جھوٹی پڑی ہوں تو وہ ایک دم رونا شروع کر دے گی کہ آئے اس نے مجھے یہ کہہ دیا, آئے اس نے مجھے وہ کہہ دیا. تو پلیز اس طرح کی حرکات کو روک دیں. اور آپ نے جو پوری منظر کشی کی, جس کے لیے آپ نے کہا کہ میرے جو سورسز ہیں وہ ایک سورس یہ ہیں اور ایک سورس وہ ہیں جن کا آپ نام نہیں لیتی, تو دونوں سورسز کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ سورسز ہی آپ کے جو ہے نا آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, اس لیے آخر میں صرف ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر کے جا رہی ہوں, اور اس کے بعد میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گی. پہلے کیونکہ میں نے بہت سے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں, آج کل یہ جتنا بھی جھوٹ بولتے ہیں نا اس سب کو میں نوٹ کر لیتی ہوں اور ایک ایک چیز کو میں لکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں کسی کو جانے نہیں دیتی, میں اوپر سیکنڈز بھی نوٹ کرتی ہوں کہ کتنے بج کے کتنے سیکنڈ پر کیا بات کی گئی. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں جی سہراب برکت کی. سہراب برکت نے میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ لگائی جس میں نے بتایا کہ ان کو اچھے طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ زین العابدین ہی وہ لڑکا, وہ آدمی تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی پری کی, لیکن انہوں نے غلط انفارمیشن شیئر کی ہمارے حوالے سے. انہوں نے ولاگ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ زین العابدین کی تصویر تو انہوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے, جبکہ زین العابدین کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک پوسٹ لگائی, بڑی شرمناک پوسٹ تھی, کیونکہ شرمناک میں اسے اس لیے کہوں گی کیونکہ وہ ان کی اور جعفری صاحب جو ہمارے دبنگ لائر ہیں ان کے درمیان کی ایک پرائیویٹ چیٹ تھی, اس کو انہوں نے لیک کر دیا. مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی ہیں ہی نہیں. ہم آپ کو چاہے غصہ دلائیں, کچھ بھی کریں, آپ کا اگر دوسرے بندے کے ساتھ ایک تعلق ہے تو آپ اسے کمیونٹی پہ آ کے پوسٹ کریں, وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا کیریکٹر ہے. اچھا, بہرحال میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ جعفری صاحب نے ان کو کیوں میسیجز کیے ہوئے ہیں کہ آئی ایم سوری برو, یا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو جعفری صاحب نے معافی کیوں مانگی, تو اس معافی کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملہ کچھ یوں ہے
کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن شوز میں جب ہم لوگ پارٹیسپینٹس جاتے ہیں تو ایک ٹیم اے ہوتی ہے، ایک ٹیم بی ہوتی ہے، تو بظاہر ہم لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ہم سب اندر ایک ہی ہوتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں، بات چیت. اسی طرح سیاست کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سیاستدان کتنا لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو جپیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بغل گیری بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ظہیر پری کیس کے حوالے سے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں، سب مجھ سے بھی بات کرتے ہیں، سب سے مراد یعنی کہ چنیدہ کچھ مجھ سے بھی بات چیت کرتے ہیں، کچھ جعفری صاحب کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کی ہم شکل دیکھنا نہیں چاہتے لیکن وہ میاں آصف صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ غلط خبر شیئر کی تھی اور جعفری صاحب کی ان سے فون پہ بات ہوئی تھی تو جعفری صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ خبر غلط شیئر کی ہے. اس سے پہلے بھی وہ جتنی غلط خبریں شیئر کرتے ہیں جعفری صاحب ان کو بتاتے رہتے ہیں، وہ ان کے دوست بھی ہیں، وہ برملا کہتے بھی ہیں. تو جعفری صاحب کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جعفری صاحب نے کہا کہ اے ڈی کے پاس ثبوت بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ثبوت دکھائیں یا دیں. تو جعفری صاحب نے اے ڈی سے کچھ تصاویر لے کر ان کو سینڈ کی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ زین العابدین جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اس کی تصویر اٹھائی ہے، جبکہ ہمارے پاس ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے ٹک ٹاکس بھی موجود ہیں، ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو پھر جعفری صاحب نے اے ڈی کو ریکویسٹ کیا تھا کہ میں نے سہراب برکت کو وہ ثبوت دکھانے ہیں، اس لیے برائے مہربانی مجھے وہ تصویر بھیجو. تو جو اے ڈی ملک ہے اس کو پہلے یقین نہیں آیا، اس نے کہا نہیں جعفری صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم نے واقعی ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو جعفری صاحب نے کہا کہ ہاں واقعی میں نے شیئر کرنا ہے. اس لیے جعفری صاحب نے سہراب برکت کا اسکرین شاٹ لے کر شیئر کر دیا، چیٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کر دیا اے ڈی کے ساتھ، صرف اس کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ دیکھو واقعی سہراب برکت کو میں نے یہ ثبوت دینا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اے ڈی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ سہراب برکت کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے تو اے ڈی غصے میں آ گیا. اے ڈی صاحب ذرا جذباتی ہیں تو اے ڈی صاحب نے پوسٹ لگا دی اپنی کمیونٹی میں آ کر، جس کو دیکھنے کے بعد سہراب برکت صاحب جو ہیں وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے جعفری صاحب سے اس بات کا گلہ کیا کہ آپ نے میرا اسکرین شاٹ کیوں شیئر کیا، جس پہ جعفری صاحب نے ان سے معذرت کی کہ ہاں مجھے آپ کا اسکرین شاٹ شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ثبوت شیئر کرنا تھا تو اس کے لیے میں نے آپ کا اسکرین شاٹ اے ڈی سے شیئر کیا تھا اور اس نے اس کو کمیونٹی میں لگا دیا تھا اور میں نے بھی کمیونٹی میں جو ہے وہ اے ڈی سے لے کر لگایا تھا. یہ تھی معافی کی اصل وجہ. جو وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ان کا نجی معاملہ ہے. بات میں صرف اتنا کرنا چاہتی ہوں کہ بعد میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کیا جا رہا ہے، تو آپ کسی کے ہاتھوں کا کھلونا کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کیوں بدتمیزی کرتے ہیں؟ آپ کیوں زیریا شبیریا تے انج ہو گیا تے گل ود گئی تے اداکارہ تے 24 سالہ 25 سالہ 26 سالہ کرتے ہیں؟ آپ کیس کے اوپر رپورٹ کریں، ہیلدی رپورٹنگ کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ اچھا کام کریں، ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے. لیکن بدتمیزی پہ جب آپ اتریں گے تو اس کا جواب آپ کو آپ ہی کی زبان میں ملے گا. تو آج میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں دکھا دی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا اس لیے اس کا پارٹ 2 میں بنانے جا رہی ہوں. ابھی یہیں پر بیٹھ کے میں پارٹ 2 بناؤں گی، وہ بھی دیکھیے گا. اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.